السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، نمک گھر میں اور آپ پریشان، یعنی نمک کے گھر میں ہوتے ہوئے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نمک اللہ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ نمک گرم بھی ہوتا ہے اور خشک بھی ہوتا ہے۔ نمک کو جب بھی استعمال کرو تو اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، تھوڑی مقدار کے اندر، جیسے کہتے ہیں نا کہ آٹے میں نمک، ایک مثال مشہور ہے، یعنی بہت کم مقدار میں، تو یہ استعمال کرنے سے، اگر آپ ہلکا استعمال کرو گے تھوڑی مقدار میں، تو یہ کاثر ریاح ہے، ہوا کو خارج کرتا ہے۔ اور یہ جو بچے ہمارے کمزور، پتلے، دبلے، کھایا پیا ہضم نہیں ہوتا، کبھی دست کبھی قبض، ایک طوفان برپا ہوتا ہے، تو آپ کالا نمک لے لیں جتنا آپ کو ضرورت ہے۔ لوہے کی کڑھائی میں، توے پہ، فرائی پان پہ اسے اچھی طرح گرم کریں، بھونیں یہاں تک کہ اس کا رنگ آپ کو سرخی مائل محسوس ہو۔ تو جن لوگوں کو، یعنی خصوصاً بچوں کو، بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو جن کو بخار تنگ کر رہا ہے، تو آپ گرم نمک اور گرم پانی کے گلاس کے اندر ڈال دیں، ماشا آدھا ماشا، اور اسے ڈھانپ کے رکھ دیں۔ اور بخار، موسمی بخار، ملیریا بخار، اس کے لیے آپ یہ پانی پلا دیں۔ ایک آدمی کو پلایا ہے، انہوں نے کہا حکیم صاحب یہ کیا پلا دیا ہے؟ میں تو ویسے ہی بی پی کا مریض ہوں، اور پھر یہ علاج ہے۔ چلا گیا، دوسرے دن آیا، حکیم صاحب جو کل پلایا تھا وہی دوبارہ پلاؤ۔ تو یہ جب بخاروں کے لیے، پیٹ کو صاف کرنے کے لیے، لیکن یہ دست آور ہے، زیادہ استعمال کرو گے تو طبیعت کی طرف مائل ہو جائے گی۔ اور نمک کا زیادہ استعمال یہ بدن کے اندر جائے، خون کے اندر ہیٹ پیدا کر کے خارش پیدا کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ لعنت ہے بچھو پہ، وہ نہ نبی کو چھوڑتا نہ غیر نبی کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسالت ما خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو بچھو نے ڈس لیا۔ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد کہا ایسا جانور ہے کسی کو معاف نہیں کرتا۔ تو آپ نے صرف نمک منگوایا اور پانی، نمک کو پانی کے اندر گھول کر تین آخری صورتیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پوری کی پوری بسم اللہ کے ساتھ، جتنی مرضی پڑھ لو، طاق پڑھو گے تو بہت اچھا ہے، 3، 5، 7 دفعہ۔ وقت نہیں ہے تو آپ یہ نمک والا پانی پاؤں پہ ڈالتے جاؤ، اور یہ جب تینوں صورتیں پڑھتے جائیں، انشاءاللہ العزیز، اگر ایمان ہے، یقین ہے، اعتماد ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہر سنی سنائی، ہر لکھی بات کو میں آگے شیئر نہیں کرتا۔ اللہ کا شکر ہے
کہ دینی تعلیمات سے فارغ ہوں، تو جو چیز مجھے جب مستند لگتی ہے سند کے لحاظ سے، راویوں کے لحاظ سے، تو وہ چیز میں عرض کرتا ہوں۔ تو بہرحال، اور یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کیا تو آپ کو فوراً سکون محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن جن لوگوں کا یہ یقین بنا ہوا ہے کہ خطرناک کوئی جانور کاٹ لے، ڈس لے، تو ٹیکے کا بغیر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ وہ ٹیکہ ضرور لگوائیں جا کر، لیکن جس وقت ٹیکے تک نہیں پہنچتے اس وقت یہ نمک کا استعمال کر لیں۔ آج کتنے ہی دوست ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈینٹل اسپیشلسٹ سے ٹائم لیا ہوا، کیا ہوا، میرے دانت میلے کچیلے پیلے۔ آپ ایسا کریں کہ کیلا لے لیں اور اس میں نمک ڈالیں اور اسے اچھی طرح آپس کے اندر مکس کریں، گھوٹیں۔ جب یہ لئی سی بن جائے گی، لیپ سا بن جائے گا، تو برش کے ساتھ جب وہ دانتوں کو صاف کریں۔ آج دانتوں کو کیلا کے ساتھ صاف کر لیں، کل آپ جب ڈینٹل اسپیشلسٹ کے پاس چلا جانا، لیکن آئیے آپ یہ کر لیں، نرم کیلا ہو اور نمک ہو، تو آپ جب وہ اسے، اور نمک جو ہے